رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان کو اس چیز سے ہے کہ وہ مال کے فتنے میں گر جائیں گے، مالی طور کے اوپر پھنس جائیں گے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں، ہماری اسلام کی جو سائیکالوجی ہے وہ بڑی مختلف قسم کی ہے، ہمارے پاس زندگی کا معیار بالکل مختلف قسم کا ہے۔ ہم نے جب سے اپنی مادی زندگی کے پیچھے بھاگے تو ہماری کیفیت دیکھیں کہ کیا ہو گئی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم رہا، ایک خاندان کی حکومت رہی جس نے کاروبار کے اوپر بہت زیادہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اتنا کاروبار میں اس کی طاقت ہے کہ اس کو کرپشن کے نام پر اس کو نااہل کیا گیا، بہت ساری چیزیں کی گئیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ اس شخص نے کیا کچھ نہیں کیا گیا، دنیا جانتی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہوا، ایک نہیں دو دفعہ تین دفعہ سزا یافتہ ہوتا ہے، مگر آخر کے اندر جب بھی اس کو ملک سے نکالا جاتا ہے، جب بھی اس کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے وہ ملک سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ ایک کام کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ ملک کی ساری اکانومی کو روک دیتا ہے، اور ملک کے جتنے لوگ جن کو اس نے پیسے دے رکھے ہیں، جہاں جہاں اس نے پیسے انجیکٹ کیے وہ سارا پیسہ روک لیتا ہے۔ اور اس پیسے کو روکنے کی جو تازہ مثال ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس نے وہ سارا پیسہ روکا۔ اچھا، اس سے پہلے پیسہ اس نے روکا تو مشرف صاحب جیسے ایک فوجی جنرل نے ان کو ملک سے باہر جانے دے دیا، وہ اپنے بوریا بسترا، اپنی گھر کا سامان، آسائش لے کے بڑے آرام سے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس دفعہ ایک اور وزیر اعظم جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان صاحب نے اس کو آخرکار مجبور ہو کے باہر جانے دیا کہ کچھ سانس مل جائے، شاید ملک میں پیسہ آ جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ملک میں کوئی پیسہ نہیں آیا، اور ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے تو ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، چینی قیمت، ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ یعنی ہر وہ ادارہ، ہر وہ کاروباری چیزیں بڑھ رہی ہیں جو چیزیں ملک میں کے عام انسان کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اتنے برے طریقے سے پورے ملک کو ختم کر دیا، لوگوں کی مادی زندگی، اور یقین مانیں یہ وہ والی چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جن کے کھانے سے ان کی زندگی بنے گی نہیں۔ مطلب چینی کھانے سے ان کو کینسر بھی ہوگا، ان کو شوگر بھی ہوگا، ہزار قسم کی بیماریاں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو آئل ہے، تیل، گھی، مکھن، یہ ساری چیزیں کھانے سے انسان بیمار ہوگا۔ آپ کا بیماریوں کا پورٹ ہے، بیماریوں کا چیزیں جو ہم کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور آسائش کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ساری ہماری وانٹس ہیں، نیڈز نہیں ہے جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ان کو اس نے اس طریقے سے جیم کر دیا ہے کہ آج خبریں یہ تک آنے شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف سے بات چیت کی جا رہی ہے، اس کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ مطلب یہ کب ہو رہا ہے؟ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، جن کو اس دنیا سے کوئی لگاؤ کا تصور نہیں تھا، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ بغیر پیسے کے، بغیر گاڑی کے، بغیر دولت کے، بغیر بجلی کے گزارا نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے برباد کرنا آسان ہے، ان کے نزدیک شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو قبر کو دفنانے کے لیے لاکھوں روپے دینا چاہتے ہیں، جو لوگ دکھاوے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آج وہ ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ مجرموں کو واپس بلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ آ کے حکمرانی کرو۔ ایک آدمی آیا عمران خان کی صورت میں، جس نے سوچا میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اس قوم نے، ہماری عوام نے، ہمارے اس کلچر نے، جو ہمارا ایک سوچ، ہماری سائیکالوجی بن گئی ہے دنیا کو گزارنے کے لیے، ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم راضی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ نواز شریف جیسے چور اچکے لفنگے کو واپس لے کے آئے، ہم راضی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ہم خورشید شاہ جیسے کو وزیر اعظم بنا دیں، ہم راضی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ہم پیپلز پارٹی جو جاگیردارانہ سوچ کے تحت چل رہی ہے، اس کی جس کے سارے اتنے انٹرسٹ ہے، سب کچھ ہے، ہم دوبارہ ان کے ہاتھ میں دے دیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ خدا کے بندو، اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اس مقصد کے لیے تم نے اس ملک کو حاصل نہیں کیا تھا، کب تک ذلیل ہوتے رہو گے؟ اللہ کے نظام کے اوپر آؤ۔ جس دن اللہ کے نظام کے اوپر آؤ گے تو عرب، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی دنیا میں، خدا کے بندوں، انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کر لی۔ دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے تمہیں اس پیسے کی نہیں بلکہ دوسری چیز کی ضرورت ہے۔ مہربانی کرو، عقل استعمال کرو، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔